آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل اتھارٹی جنرل ضیاء کے پاس تھی جنرل ضیاء کے پاس. کہ ڈیسیجن میکنگ تو امریکہ ایک تو فنڈ دے رہا تھا, انٹیلیجنس دے رہا تھا نہیں انٹیلیجنس بھی دیتا تھا لیکن سب سے بڑی انٹیلیجنس تو ہماری اپنی تھی, ہیومن انٹیلیجنس. اچھا ہیومن انٹیلیجنس, ہاں وہ اتنی ٹیکنالوجی اور یہ سارا ہیومن انٹیلیجنس ہمارے اپنے بندے تھے. اور ایک اور چیز ہوتی تھی, جنرل ضیاء وڈ ہیو ریگولر میٹنگس ود دا 7 پارٹی الائنس. یہ 7 پارٹی الائنس ہم نے بنایا تھا نا کہ ٹھیک ہے سارے اکٹھا کر کے 7 جماعتی اتحاد بنا دو, اور ان سے پھر میٹنگ کبھی پشاور کبھی آرمی ہاؤس میں بھی بڑی لمبی 3-4 گھنٹے میٹنگ, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, گپ شپ بھی مار رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں, اور ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے. اور یہ وہ دور ہے جب باہر سے جو ایک تو ایڈ آ رہی ہے اور ایک مجاہدین آ رہے ہیں. جی دیکھیں نا, 2 قسم کے مجاہدین تھے نا. ایک تو افغان مجاہدین تھے جو ٹرین کر رہے تھے, ٹھیک ہے, جو ڈفرنٹ فیکشنز کے تھے, حکمت جار کے بندے, سیاف کے بندے, ربانی کے بندے جو اس میں حصہ لے رہے تھے. دوسرے تھے عرب مجاہدین, اور عرب مجاہدین کو بھی انکریج کیا کیونکہ یہ تو جہاد ہے اور یہ کفر کے خلاف ہے. لیکن یہ جو یوکرین میں ہوا ہے, اب دیکھیں نا اگر اس کو کمپیریزن کریں, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے, یعنی اس وقت تو ٹرمپ نہیں تھا, یہ بھی آپ بات یہ ہے دیکھیں کہ اتنا اسٹرانگ کنیکشن تھا کہ 10 اپریل 1988 غالباً یہ مئی میں ہوا نا, یہ اوجڑی کا واقعہ پورا, ودن 48 آورس جو ویپنز تباہ ہوئے تھے, امریکہ کے پلینز چلے ویسٹ جرمنی سے اور انہوں نے ری سپلائی کرنا شروع کر دیا پاکستان کو. اچھا, یعنی جو سٹنکرز ضائع ہو گئے, جو چیزیں ضائع ہوئی تھیں سارا, تو اتنا کلوز نیکسس تھا. آپ دیکھ لیں پاکستان اور امریکہ کا, CIA کا, ہماری انٹیلیجنس کا, تو اس حد تک یہ سارا اس زمانے کا تو بلکہ مطلب جان ریمبو بھی افغان مجاہدین کی ہیلپ کر رہا تھا. ہاں دیکھیں نا, امریکہ کی ہوتی ہے, امریکہ کی ہول آف سسٹم اپروچ ہوتی ہے. جب وہ کسی چیز کے جاتے ہیں تو ہالی ووڈ جو ہے, اب میں بالی ووڈ کو بھی شامل کروں گا اس میں, یہ ان آفیشیل منسٹری آف پروپیگنڈا ہے امریکہ کی. ہالی ووڈ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ آپ بھی اگر دشمن ہے ہمارا سوویت یونین یا چین ہے, ان کے بارے ان کو ویلن بنائیں اور سارے ان کے خلاف کریں. 60s کو بانڈ کسی اور کے خلاف لڑ رہا ہے. ابھی آپ دیکھا نا کہ جب ہندوستان کو مار پڑی یہ بالا کوٹ میں 2019 میں, اس کے بعد 5 فلمیں بنی ہیں بالی ووڈ کی. ابھی بھی لیٹسٹ کوئی آئی ہے فائٹر یا کیا نام, فائٹر, ہاں دیکھا نا, وہ سارا اس میں سارا ڈرامہ اور جھوٹ کی بنیاد پر, حالانکہ ہندوستان کو مار پڑ رہی تھی. ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے. اور بلکہ ابھی میری بات ہو رہی تھی ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب سے, بڑے ہی واز دا ایئر چیف, اور بڑے دبنگ طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا, بڑے کوللی, کاملی, دلیری اور دانش مندی کے ساتھ, کہ ہندوستان کا حملہ بھی پسپا کر دیا, ان کی سبکی بھی ہوئی, ان کا بندہ بھی پکڑ لیا, اور بڑی جنگ بھی نہیں چھڑی. تو یہ ایئر فورس کا بڑا کمال تھا. یہ آپ نے کہا کہ پروپیگنڈا, یہ پروپیگنڈا تو باقاعدہ جنگ کا ایک حصہ ہے. ہاں مطلب جنگ جو ہے اس میں بیانیاں, پروپیگنڈا, انفارمیشن, ڈس انفارمیشن. اب یہ جو ہوا ہے, دیکھیں نا نیو یارک ٹائم, یوکرین کی جنگ کی میں ایک بات کرا رہا ہوں, کتنا بڑا واقعہ ہوا کہ پائپ لائن ہے نارڈ اسٹریم, نارڈ اسٹریم 2 پائپ لائن اڑا دی گئی. سیمور ہرش نے کہا کہ یہ CIA نے اڑائی ہے. مجال ہے کسی مغربی اخبار نے یا رسالے نے, یورپ کا ہو یا امریکہ ہو, اس بات پر کوئی فوکس کیا. وہ آرٹیکل اپنا چھاپ نہیں سکا تھا. میرا دوست بھی ہے بائی دا وے, جب میں جاتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اتنا پروپیگنڈا کا افیکٹو ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ شاید رشیا نے خود کیا. مجھے آپ یہ بتائیں نا, یہ نیو یارک ٹائمز کی جو بہت بڑی رپورٹ ہے جو کل آئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بوٹس آن, یہ نیو یارک ٹائمز نے جو اچانک ایکسکلوزیو, یہ تو امریکہ کی ڈیپ تو یہ ڈیپ اسٹیٹ ابھی بھی کوئی ایکٹیو ہے نا. نہیں, یہ ڈیپ اسٹیٹ تو اس کے کنٹرول میں ہے نا, ٹرمپ کے کنٹرول میں. تو یہ تلسی گبارڈ وغیرہ یہ انہوں نے دیا نا, سارا نیٹو بائیڈن انتظامیہ ان کا جھوٹ کٹہرے میں کھڑا کر دیا نا. بالکل کھڑا کر دیا کہ اس کا مطلب ہے یہ جنگ یوکرین کی اور روس کی نہیں ہے, یہ جنگ پروکسی وار ہے امریکہ کی. امریکہ کی پروکسی وار ہے, اور امریکہ زیلنسکی کو ایز اے پروکسی, اور وہ اس کے اپنے بندے بھی مروائی جا رہا ہے, وہ اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہے, اور کرپشن بھی ہو رہی ہے, اور پیسہ بھی کھا رہا ہے. اور ایک اور چیز اسٹوری میں آئی ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے, جو پیوٹن کہتا رہا ہمیشہ کہ نیو نازیز ہیں, یہ جو یوکرین کے اندر رائٹ ونگ انتہا پسند ہے,
اور ان کا نازی ازم سے تعلق ہے. لوگ کہتے تھے یہ تو بالکل پروپیگنڈا ہے, وہ ثابت ہو رہا ہے اس میں. اچھا, اب آپ نے کہا کہ یہ رائٹ ونگ, تو میں ذرا آتا ہوں نا یوکرین پہ, کہ اب یوکرین میں وہ ویسے تو ایک ٹاپ رائٹ ونگ لیڈر کل وہ تو بین ہو گئی ہیں, میرین لیپن. اچھا, میرین لیپن جو ہے مطلب وہ رائٹ کی رائٹ ونگ ٹاپ لیڈر تھی اس وقت, سمجھا تھی, مطلب ایکسٹریم رائٹ جس کو نازیز کے ساتھ ملایا جا رہا تھا کہ بالکل ریسزم, وہ اس کا فیصلہ آ گیا, وہ 2027 کے الیکشن سے آؤٹ ہو گئی, جیل جائے گی, یا جو بھی بہت سارے کرپشن. جارجو فرینچ پولیٹیکل سسٹم بہت کرپٹ سسٹم ہے بائی دا وے. اچھا, اور سارے پریزیڈنٹس ان کے جیل بھی گئے, سرکوزی وغیرہ نے پیسہ بھی کھایا, گدافی سے بھی لیا پیسہ, شراک نے بھی لیا, آلموسٹ جیل جانے والا تھا وہ بھی, بہت کافی. اچھا, وہ ہر جگہ کوئی نہ وہ ہماری طرح ہے, پاکستان ہو, انڈیا ہو, کوئی نہ کرپشن اسکینڈل درمیان میں آ اور جاتا ہے. افریقہ سے بھی پیسہ کھاتے ہیں وہ. اچھا, فرینچ کا بہت برا حال ہے اس معاملے میں, کرپشن کھاتے رہے ہیں, ہیں, آؤٹ ہو گئے ہیں. میں اب تو نکال دیا گیا ان کو, لیکن ٹل ریسنٹلی جن پر انہوں نے حکمرانی کی انہی لوگوں سے انہوں نے پیسہ کھایا. اب دیکھیں نا, لیبیا سے انہوں نے پیسہ لیا تھا سارکوزی نے اپنے کیمپین میں, لیکن اس کا عوض کیا کیا, جب لیبیا میں گڑبڑ شروع کرائی تو گدافی کو مروا دیا انہوں نے. سارکوزی تھا نا, اور بلیئر ساتھ, اور ہلری کلنٹن اور اوباما. ہلری کہتی ہے میں نہیں چاہتی تھی, مجھے فورس کیا, لیکن آئی تھنک وہ جھوٹ بول رہی ہے. اچھا, جھوٹ بول رہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, جنگیں تو پہلے تو یوکرین پہ بات کرتے ہیں نا, پھر آتے ہیں غزہ پہ اور باقی جگہوں پہ. جنگ تو بند نہیں ہوئی, جنگ تو بھی چل رہی ہے, اور یہ پارشل سیز فائر کی بات ہو رہی ہے. اچھا, نہیں, ریئر ارتھ منرل پہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے نا, یعنی اب پھر وہی بات جو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی, کیا یالٹا 2 ہے یہ, کیونکہ وہ شی جی پنگ سے بھی شاید ملنا چاہ رہے ہیں, اور پیوٹن سے بات کر رہے ہیں, باقیوں سے بات کرنے کی, چھوٹے موٹے ملکوں سے. جو مجھے سمجھ ہے, میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا ایک اپنا خاکہ ہے دنیا کے بارے میں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو امریکن سسٹم ہے اندر سے اتنا کھوکھلا ہو گیا ہے, وہ صرف سمجھتا ہے کہ اس کی سروائیول اسی میں ہے کہ نہ کس ختم ہونے والی طویل جنگیں شروع کریں, ہر وقت جنگ ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی. 9/11 کے بعد فاٹا, افغانستان, عراق, سیریا, لیبیا, صومالیہ, یمن, $6.5 کھرب, $6.5 ٹریلین انہوں نے پھینکے, جس کے نتیجے میں کوئی 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے, جس کے نتیجے میں کوئی 8.5 لاکھ بومز, میزائلز, ڈرونز پھینکے گئے سارے خطے میں, تیا پانچا کر دیا گیا. تو یہ وہ کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا, جن کے خلاف ہم نے جنگ شروع کی تھی افغانستان میں طالبان کے خلاف, انہی کو آپ نے 20 سال پر ہینڈ اوور کر دیا. یہی ہوا. امریکن واپس آنا چاہ رہے ہیں افغانستان, امریکن افغانستان کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ امریکہ سپر پاور تو ہے, یہ تو نہیں کہ سپر پاور نہیں رہے گا, لیکن اس کے ٹیکٹکس چینج ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو ساتھ میں لا لیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا امپورٹنٹ ہوا ہے کہ ظالم خلیل زاد اور ایڈم بولر وہ آدمی ہے جو ان کا اسپیشل انوائے ہے ٹرمپ کا فار ہاسٹیجز, ایک نمائندہ اس نے چوز کیا, انہوں نے جس نے حماس سے بھی بات کی, حماس سے بھی بات کی, اور باقیوں سے بھی بات ہو رہی ہے. ایک جہاں امریکن پکڑے گئے ہیں وہ کہنا چاہتا ہے لیٹن امریکہ میں ہو, ایشیا میں ہو, افغانستان میں ہو, عرب ورلڈ میں ہو, ان کو ہم نے ریلیز کرایا, تو فیملیز کے پاس جاتا ہے, پولیٹیکلی بڑا فائدہ ہوتا ہے ٹرمپ کو اس چیز کا. تو لیکن اصل جو گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے جو کیا ہے کہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں اس میں. ایک تو انہوں نے کابل کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ کر لی ہے, ناٹ وایا پاکستان. پہلے تھا کہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کا تعلق تھا افغانستان میں, انہوں نے ڈائریکٹ ڈائلنگ, پاکستان واز بائی پاسڈ. اور آپ نے دیکھا کہ جو عورت بھی ریلیز ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ قطر کے نمائندے بیٹھے تھے, پاکستان کا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں, اس میں محض ظالمے کو استعمال کیا انہوں نے. اور دوسرا جو کیا ہے کہ ان کے جو طالبان کے حکومت کے اندر جو 2 فیکشنز کہتے ہیں کہ قندھار کا جو ہے, ان کے خلاف تو چل رہے ہیں سینکشنز, لیکن جو حقانیز ہیں, جو کابل کو کنٹرول کرتے ہیں, جو انٹیریئر منسٹری کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کے خلاف جتنے سینکشنز, جو پاکستان کے قریب رہے, جو کہتے ہیں پاکستان میں تو وہ پلے بوسے ہیں ان کے, اور کوڑا خٹک اسی لیے, اور دوسرا ان کا کئی جگہ, کئی کہتے ہیں وہ بارہ کاؤ میں بھی کئی زمانے میں گھر شر تھا, اس ٹائپ کا,